الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو باقی مسلمان اس کا نماز جنازہ ادا کریں۔ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کی جائے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، تو نماز جنازہ میں نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی تسلی کے لیے زبان سے نیت کے جملے کہہ دے تو یہ غلط نہیں ہے، ہاں البتہ زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء جب نماز جنازہ شروع کرنے لگتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ نیت پڑھو، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نیت کرو۔ تو نماز جنازہ کی سب سے پہلے نیت کی جائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1333 کے مطابق نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، تیسری تکبیر کے بعد دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ احادیث طیبہ میں تیسری تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں۔ اللہ کے نبی نے مختلف جنازوں میں مختلف دعائیں مانگی ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جنازے میں کوئی ایک دعا متعین یا خاص نہیں ہے۔ جس آدمی کو جو دعا آسان لگے، جو دعا یاد ہو جائے، نماز جنازہ میں وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، مانگی جا سکتی ہے۔ مشہور دعا جس کا ذکر سنن ترمذی حدیث نمبر 1024، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3201 میں موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ بعض روایات میں اس کے آگے جملے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا صحیح حدیث میں سنن ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی سے مختلف دعائیں منقول ہیں، اب ایک عام مسلمان کے لیے ان تمام دعاؤں کو یاد کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ تو ہمارے علماء نے عوام کی آسانی کے لیے یہ دعا بتا دی ہے تاکہ اس کو یاد بھی کیا جا سکے اور نماز جنازہ میں اسے پڑھا بھی جا سکے۔ اب اس دعا کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ میت کے ساتھ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اسے دوغلا پن کہنا، اور یہ کہنا کہ یہ دعا میت کے لیے نہیں ہے، یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو سراسر غلط اور خلاف حقیقت ہیں۔ یہ دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس کو دھوکہ کہنا، دوغلا پن کہنا، یہ بہت بڑی جسارت ہے حدیث مبارک کے بارے میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ دعا چونکہ انتہائی جامع دعا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں پوری امت کو شامل کیا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ جو ہمیں سے زندہ ہیں ان کو بخش دے، جو دنیا سے چلے گئے ان کو معاف فرما دے، اے اللہ جو آ گئے ان کو معاف فرما دے، جو نہیں آ سکے ان کو معاف فرما دیں، اے اللہ جو چھوٹے ہیں ان کو معاف فرما دیں، جو بڑے ہیں ان کو معاف فرما دیں، اے اللہ جو مرد ہیں ان کو معاف فرما دیں، جو عورتیں ہیں ان کو معاف فرما دیں۔ کیونکہ یہ دعا انتہائی جامع دعا ہے، اس لیے ہمارے حضرات نے اس دعا کا انتخاب کیا ہے کہ نماز جنازہ میں اس دعا کو مانگا جائے۔ باقی اس دعا کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں میت کے لیے دعا نہیں ہے، یہ ماضی ہے، یہ بات عربی گرامر، صرف اور نحو سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔
اس لیے کہ اس کے شروع میں ہے اللہم اغفر، اغفر، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر میں حال اور استقبال دونوں ہوتے ہیں، یعنی اے اللہ جو اس وقت ہیں ان کو بھی معاف فرما دیں، اور جو آئندہ آئیں گے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیں۔ تو چونکہ جو میت ہمارے سامنے ہے یہ زمانہ حال ہے، ابھی موجود ہے، اس لیے اس دعا کے اندر یہ میت بھی شامل ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ علماء کی تعریف کی جاتی، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا کہ انہوں نے نماز جنازہ میں ایسی دعا کا انتخاب کیا جو جامع بھی ہے، صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے، اور اس میں پوری امت شامل بھی ہے، لیکن الٹا اسے دھوکہ کہنا، اسے دوغلا پن کہنا، یا یہ کہنا کہ یہ دعا میت کے لیے نہیں ہے، یہ باتیں بالکل خلاف حقیقت ہیں۔ اس لیے نماز جنازہ میں اس دعا کو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے مانگا جا سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور دعا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو، ثابت ہو، اگر وہ بھی مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں، کسی ایک دعا پر اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو دعائیں احادیث طیبہ میں ثابت ہیں ان دعاؤں کو غلط بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔